عزیز دوستو، یوں تو سوویت یونین میں مزدوروں، کسانوں اور سپاہیوں کی مملکت کے بارے میں مغرب کا پروپیگنڈا بہت ہی عجیب و غریب تھا اور اس بارے میں ہمارے ہاں کم ہی جانا جاتا تھا۔ لیکن آئیے ہم آپ کو آج سے 42 سال قبل ہمارا ہی لکھا گیا ایک مضمون سناتے ہیں اور ایک سوویت ہیرو شاعر کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم میں برلن میں کامیابی کے جھنڈے کس نے گاڑے؟ یہ سوویت یونین ہی تھا جس پر کیا جانے والا حملہ نازی جرمنی کے لیے شکست کا پیغام لایا۔ اور جب آپ روسی شاعری کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات کنستانتن سیمانوف سے ہوگی، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین کے مشہور ترین شاعر تھے۔ کنستانتن شاعروں کی اس لڑی سے تعلق رکھتے تھے جنہیں اکتوبر کے شاعر کہا جاتا ہے۔ دراصل موصوف اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب سوویت یونین میں زار کے خلاف کی جانے والی جدوجہد اپنی کامیابی کے قریب تھی، یعنی 1915، اور اس کے 2 سال بعد ہی سوویت یونین میں اکتوبر انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کے بعد روس میں سخت تکلیف دہ حالات بھی رہے اور خوشحالی کا دور دورہ بھی دیکھا گیا۔ کنستانتن سیمانوف اکتوبر انقلاب کی لائی گئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جواں ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ جنگ عظیم کے ہیرو شاعر بن گئے۔ وجہ چاہے کچھ بھی کہی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حب الوطنی اور محبت، جنگ اور پیار کو یکجا کر دیا۔ وہ اپنی شاعری میں رومانس کو اہمیت دیتے ہوئے تمام تکالیف کو محبوبہ کے تصور کے سامنے ہیج سمجھتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک ناول نگار، ڈرامہ نویس، پبلشر اور آرٹ پر بہت سے مضامین کے خالق بھی تھے۔ انہوں نے گورکی انسٹی ٹیوٹ آف لٹریچر میں تعلیم حاصل کی اور جنگ کے دوران اخباری رپورٹر بھی رہے۔ شاعری کے میدان میں ان کی پہلی کتاب تو 1934 میں سامنے آئی، لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے اپنی کتابیں مختلف ناموں سے سامنے لانی شروع کیں، مثلاً برف پر جنگ نامی لمبی نظموں کا مجموعہ، وکٹر، 5 صفحات، پہلا پیار وغیرہ۔ کنستانتن کی نظموں کے مرکزی خیال نوجوان، تندرست اور مضبوط مردوں کے گرد گھومتے ہیں جو اپنی مشہوری، جرأت اور عظمت کے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ موصوف کا سب سے بڑا کام وطن پرستی اور بہادری کو اپنی شاعری میں سمونا ہے۔ یہی کام ان کے لیے جنگ عظیم میں وجہ شہرت بنا۔ وطن پرستی کی بھرپور شاعری سے قطع نظر انہوں نے بہتر کرداروں کی تخلیق میں بھی حصہ لیا۔ شروع کی کتابیں الیوشا، تم سمولنسک کی سڑک کو جانتے ہو، اسے مار ڈالو وغیرہ اسی آفاقی روح پر ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے پیار پر گیت بھی بہت مشہور ہیں۔ پیار کے بارے میں وہ ایک ٹھوس نظریہ رکھتے ہیں: ایک ناقابل شکست مضبوط پیار، ایک نہ ختم ہونے والا جذبہ، ایک حساس اور آئینے کی طرح نازک لیکن ہیرے کی طرح کاٹ رکھنے والا اندرونی جذبات کا عکاس، پیار، قربانی و ایثار، امید اور کامیابی۔ غرض ان کا پیار اسی منجھدار میں چکر لگاتا ہے، اور شاید یہی پیار ہے جو ان کی شاعری کو سوویت نوجوانوں میں مقبول بناتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا پیار اپنے آپ پر بہادری سے قابو پانا بھی سکھاتا ہے۔ ابھی میں ان کی ایک نظم پیش کروں گا جو انہوں نے 1941 میں لکھی تھی۔ نظم کا ہیرو اپنی محبوبہ کو یقین دلاتا ہے کہ میرا اور تمہارا ملاپ لازمی ہے، اور میری تمہاری ملاقات کے ضامن بھی تو ہی ہوگی، کیونکہ باقی سب لوگ میری زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اور ایک تم ہوگی جو میرا انتظار کرو گی۔ وہ اپنی نظم میں یوں کہتے ہیں: میرا انتظار کرو، میں واپس آؤں گا، ایک شدید انتظار، اور جب کہ اداس کر دیں تمہیں لمبی بارشیں، اور جب برفانی طوفان اپنا آپ دکھلائیں، اور جب گرم تپتا ہوا موسم ہو، اور جب دوسروں کا انتظار نہیں کیا جاتا،
اور کل کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ انتظار کرو جب دوریاں ہوں اور آدھی ملاقاتوں کو ڈھس لیں۔ انتظار کرو جب کہ تم انتظار سے بھی تھک جاؤ۔ میرا انتظار کرو میری یقینی واپسی کا۔ اپنی خواہش مت رکھو ان کے لیے، الزام تھوپتے ہیں جو وقت کے سر، اور بھول جاتے ہیں دوسروں کو۔ اجازت دے ماں اور بیٹی کو بھی کہ مر چکا ہوں میں۔ میرے دوستوں کو بھی مت روکو، اور بیٹھ جانے دو انہیں آگ کے چاروں طرف۔ شراب پیتے ہوں غم کی اور یاد کرتے ہوں روح میری کو۔ انتظار کرو ساتھ ان کے نہیں مگر اکیلے، اور ہاں پینے میں جلدی نہ کرنا۔ میرا انتظار کرو میں ضرور لوٹوں گا۔ چاہے زخمی کر دوں موت کو، جنہوں نے انتظار نہ کیا میرا کہیں گے خوش قسمتی ہے، اور نہیں آ سکتا بالکل ان کی سمجھ میں، اتنی بڑکتی ہوئی شعلوں بری آگ میں بچایا ہے مجھے کیسے تمہارے پیار نے۔ بن تیرے کیا حال ہے جان لیں گے لیکن صرف ہم دونوں، کہ تم نے ہی ایسا انتظار کیا ہوگا جو اور کوئی نہ کرے گا۔ عزیز دوستو، ہاں اگر آپ کو نو آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ کے عوام کی زندگی کے بارے میں دلچسپی ہے تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔